الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. हज़रात सामईन किराम, सूरतुल क़लम की तफसीर चल रही है। आज मैंने आप हज़रात के सामने इस सूरत मुबारका की आयत नंबर 34 से लेकर सूरत के आखिर तक ये आयत मुबारका तिलावत की हैं। लिहाजा आज हमारी गुफ्तगू का मौजू इन आयत मुबारका के तर्जमे को और इनके मफ़हूम को समझना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न लिल्मुत्तक़ीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, बेशक तक़वे वालों के लिए उनके रब के पास नेमतों से भरी जन्नतें हैं। अफ़नजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन, ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह की इताअत की, नेक काम किए और दीन पर चलने के लिए उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, बहुत सी मशक्क़तों का सामना किया और सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने कुर्बान किया, तो इनको अल्लाह ताला इस नेक अमल का आखिरत में अजर देंगे
ایسی جنتوں کی شکل میں جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہوں گی، اور ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، من مانی زندگی گزاری، اور بجائے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں سزا دیں گے جہنم کی شکل میں، جو خطرناک قسم کے عذابوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا مجرمین کو جہنم میں ڈالنا یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے تو یہ کہنے لگے کہ اگر ان گنہگاروں کو، کفار کو، مجرمین کو بھی اللہ جنت میں ڈال دے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ یہ جیسے بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں، ان کو بھی اگر اللہ نے جنت میں ڈال دیا، جہنم سے بچا لیا، تو اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا انصاف کا خون ہوگا۔ اگر جہنمیوں کو بھی، اگر مجرمین کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اچھے عمل کو کرنے والے کو اس کے اچھے عمل پر بدلہ دیا جائے، انعام دیا جائے، اور برے عمل والے کو اس کے برے کاموں پر سزا دی جائے، عذاب دیا جائے۔ اگر دونوں کو ایک درجے میں کر دیا گیا، دونوں کو جنت میں ڈال دیا گیا، تو یہ انصاف کا خون ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ناانصافی پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کے برابر کر دیں گے؟ یعنی دونوں کو ایک درجہ دے دیں گے کہ چلو تم بھی جنت میں جاؤ اور تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ مشرکین مکہ کے اس قول کی بھی تردید ہے جو بعض مرتبہ کہتے تھے کہ اولاً تو دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہے، آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر بالفرض اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا تو آخرت میں اللہ تعالی ہمیں جس طرح دنیا میں ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں یہ ساری نعمتیں دیں گے، اور جو ہم چاہیں گے ہمیں وہاں پر وہ ملے گا۔ تو قرآن اس نظریے کی صاف تردید کر رہا ہے۔ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اِن خِيَالَسْتُ مُحَالَسْتُ جُنُو كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ خیالی پلاؤ ہیں، جب آخرت قائم ہوگی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، یہ بات تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ اللہ کی دنیا میں ساری نافرمانیوں کے باوجود آخرت میں تمہیں نعمتیں مل جائیں گی اور جنتیں مل جائیں گی۔ کیف تحکمون، یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ اتنا بڑا فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ آسمانی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے اور تم کو براءت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ دنیا میں جو جی چاہے کرو، آخرت میں بھی تمہارے مزے ہوں گے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا کسی آسمانی کتاب میں جس کا تم مطالعہ کرتے ہو وہاں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ وہاں بھی تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جو تم پسند کرو گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی قسمیں ہیں جو قیامت تک باقی ہیں کہ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے آخرت میں بھی وہ سب کچھ ہے جو تم خود طے کرو گے۔ آج ہم کہیں جاتے ہیں، اعلیٰ کلاس میں جہاز کا سفر کرتے ہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، تو اس میں اپنی اپنی فیسلٹیز لکھواتے ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ تو ان لکم فیہ لما تحکمون، کیا ایسی ہم نے قسمیں کھا کے تم سے کہہ رکھا ہے کہ قیامت میں تمہیں وہ تمام چیزیں ملیں گی جو تم طے کرو گے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، سب تمہیں مل جائے گا؟
تو اتنا بڑا دھوکہ اپنی ذات کو دینا اور اپنے کو اتنے بڑے خطرے میں ڈالنا محض ایک سوچی ہوئی بات کی بنیاد پر، یہ انتہائی بیوقوفی اور نادانی ہے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس کی ضمانت لی ہے؟ کیا کوئی ضمانت لینے والا ہے کہ میں تمہیں آخرت میں نعمتیں دلواؤں گا، جنت دلواؤں گا؟ ام لہم شرکا، یا ان کے پاس خدائی میں بہت سے شرکا ہیں جن کو یہ خدائی میں شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے ان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، ان معبودوں نے جن بتوں کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، انہوں نے ان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں سب ہم سنبھال لیں گے۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے شرکا کو لے کر آئیں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن کے پنڈلی کو کھولا جائے گا، کشف کے معنی کھولنا، اور ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، ویدعون الی السجود، اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یوم یکشف عن ساق، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے کہ ساق سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اللہ کے لیے ید کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اور وجہ کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی چہرہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور یہاں پنڈلی کا لفظ آیا ہے۔ لیکن یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو یا پنڈلی کو ہم مخلوق کے ہاتھ اور پنڈلی پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کا ید کیسا ہے، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، یہ اللہ جانتے ہیں، ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، تو پھر اس طرح واقعہ پیش آئے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساق سے مراد ہے امر عظیم، کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں الکشف عن الساق۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں جب قیامت کی ہولناکی اور عظیم ترین مصیبت لوگوں کے سامنے آئے گی تو پھر یہ واقعہ پیش آئے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو سجدے کے لیے کہا جائے گا، سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے اوامر ہیں، کسی بھی کام کو کرنے کا حکم، اللہ کے نواہی ہیں، کسی کام سے رکنے کا حکم، یہ سب تو دنیا میں ہے، اس کا تعلق تو تکلیف سے ہے۔ اللہ نے اپنے اوامر اور نواہی کا جو مکلف بنایا ہے وہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں تو تکلیف کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر یہاں ان کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب جو ہے یہ دیا گیا ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کو منکشف فرمائیں گے، ظاہر فرمائیں گے، یا دوسرے قول کے مطابق جب قیامت کی ہولناکی اور ایک عظیم ترین مصیبت لوگوں کے سامنے آئے گی تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کہ اس ظہور کی وجہ سے سب لوگ خود بخود سجدے میں گر جائیں گے، باقاعدہ حکم نہیں دیا جائے گا، خود بخود لوگ جو ہے وہ صورتحال ایسی ہوگی کہ لوگ خود بخود سجدے میں گر جائیں گے۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ تو آرام سے سجدہ کر لیں گے، کیونکہ دنیا میں جب ان سے کہا گیا تھا سجدہ کرنے کو تو یہ اللہ کو وہاں سجدہ کرتے تھے، لہذا اس کی برکت سے یہاں بھی آسانی سے سجدہ کر لیں گے۔ لیکن یہاں جب جو کفار ہیں یہ جب سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے فلا یستطیعون، ان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ان کی پیٹھ کو تختہ بنا دیا جائے گا، ان کی جو پیٹھ ہے وہ فولڈ ہی نہیں ہوگی سجدے میں جانے کے لیے۔ اور خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی،
یعنی ان کے چہروں پر پھٹکار برس رہی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ ان کو جب یہ صحیح سالم تھے دنیا کے اندر، ان کی کمر فولڈ ہوتی تھی، سجدے میں جانے کی ان کی صلاحیت تھی، ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو جب وقت تھا سجدہ کرنے کا تب انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ آج چاہتے ہوئے بھی یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی جو پیٹھ ہے، ان کی جو کمر ہے، اس کو تختہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں اور منکرین ہیں، آپ کے مکذبین ہیں، آپ کو قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، آپ ان کے انکار اور ان کے عناد اور ان کی سرکشی کی وجہ سے آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ آپ جو ہے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیے، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس کلام کو یعنی قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اے نبی ان کو آپ میرے اوپر چھوڑ دیے۔ یہ جتنی ان کی سرکشی ہے اور ان کے گلے میں جو یہ سریا ہے تکبر کا، جس کی وجہ سے ان کی گردن جھک نہیں رہی ہے، ان سب کا مزہ میں ان کو چکھاؤں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں ان کو دھیرے دھیرے عذاب کی طرف لے جا رہا ہوں، اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اپنے کو بڑے کامیاب اور خوشحال سکسیسفل سمجھ رہے ہیں، لیکن ہر قدم ان کا تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو اس طرح میں ڈھیل دے رہا ہوں، یعنی دھیرے دھیرے عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمارا اینڈ کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جتنے اللہ کے منکرین ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، خوب مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو حقیقت میں یہ لوگ اللہ کے جو نافرمان ہیں، کفار ہیں، مجرمین ہیں، منکرین ہیں، یہ جو مزے کرتے ہیں، یہ ایک ظاہری مزہ ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ یہ اللہ کی ایک ڈھیل ہے ان لوگوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میری جو تدبیر ہے وہ مضبوط ہے، میری جو پلاننگ ہے وہ بہت پاورفل ہے، میں جو منصوبہ بناتا ہوں وہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ لہذا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کہ اللہ کے ماننے والے پریشان ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں تو یہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، ان کا منہ کیوں بننے لگتا ہے؟ ام تسألهم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، مزدوری مانگتے ہیں؟ فهم من مغرم مثقلون، کہ جس کے بوجھ میں یہ دبے ہوئے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو یہ لوگ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے صبر سے کام لیجئے، آپ جو ہے ان لوگوں کے انکار اور ان لوگوں کے عناد اور سرکشی کی وجہ سے آپ دل برداشتہ مت ہوئیے اور کوئی جلد بازی نہ کیجیے، کیونکہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر ان لوگوں پر عذاب آ جائے اور یہ ختم ہو جائے تو دوسرے لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے گا ہدایت کا، کہ دیکھو جنہوں نے انکار کیا ان کا یہ انجام ہوا، لہذا ہمیں ان کو ماننا چاہیے۔ اور جب تک ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے تو دوسرے بھی بے فکر ہیں کہ بھئی ان کو بھی تو یہ عذاب دے رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، مگر مزے میں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ہم بھی اگر ان کو نہ مانیں، ان کا انکار کریں تو ہمارا بھی کیا نقصان ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ صبر سے کام لیجیے اور کوئی جلد بازی مت کیجیے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ مچھلی والے کی طرح مت بنیے. یہ مچھلی والے کون ہیں؟ اس سے مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا گیا ہے، مچھلی والے، اور یہ ایک قصے کی طرف اشارہ ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا. اسی طرح قرآن میں ذُنُّون بھی ان کو کہا گیا ہے. نون کے معنی بھی مچھلی کے آتے ہیں، اور ذُنُّون کا ترجمہ ہے مچھلی والے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے عراق کا ایک علاقہ ہے موصل، وہاں ایک بستی ہے اور ایک شہر ہے نینوا. یہ نینوا شہر میں ایک قوم بستی تھی جو بت پرست تھی اور شرک کے دلدل میں گلے گلے ڈوبی ہوئی تھی. اس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. یہ نینوا جو ہے یہ شہر آج بھی موجود ہے اور تقریباً 35 لاکھ کی اس کی آبادی ہے، بہت بڑا شہر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، مگر ان کی قوم نے انکار کر دیا. انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف قوم کو بلایا اور بتوں کی عبادت سے ان کو روکا، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی. قوم انکار کرتی رہی، مگر یونس علیہ السلام صبر کے ساتھ اپنی دعوت پر جمے رہے. یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق تقریباً 33 سال 33 ایئرز انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور پوری قوم میں سے صرف 2 شخص ایمان لائے. 33 سال کی محنت میں صرف ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2. باقی پوری قوم جو ہے منکر ہے. تو یونس علیہ السلام جب ان کو دعوت دیتے دیتے عاجز آ گئے اور مایوس ہو گئے. مایوسی کی کیفیت ان کے اندر آپ پیدا ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ایسے بہرے ہیں جو کسی بات کو سنتے ہی نہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے قلوب ایسے کورڈ ہیں کہ کوئی بات دل تک پہنچتی ہی نہیں. تو انہوں نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. 3 دن کے اندر اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور پھر وہ جب قوم ایمان نہیں لائی تو وہ قوم کو چھوڑ کے وہاں سے روانہ ہو گئے. وہ یہ سمجھے کہ یہ ایک عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ملے صراحتاً تب تک اپنی قوم کو چھوڑ کے آپ کو نہیں جانا چاہیے. بہرحال اب یہ چلے گئے اور سمندر کی طرف، سمندر کا جو ساحل ہوتا ہے ساحل کی طرف نکل گئے. ساحل پہ جب پہنچے تو وہاں ایک کشتی تیار تھی روانہ ہونے کے لیے، اس پہ مسافر سب بیٹھ چکے تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے بھی بٹھا لو. کشتی والوں نے ان کو بھی بٹھا لیا، اور جب کشتی وہاں سے آگے بڑھی اور بیچ سمندر میں پہنچی تو سمندر میں طغیانی آ گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی. تو لوگوں نے جو کشتی کے سوار تھے مسافرین، انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ ہم میں کوئی گنہگار ہے ایسا جس کے اس گناہ کی وجہ سے یہ کشتی پہ عذاب آ رہا ہے. چنانچہ اس ایک گنہگار کو کشتی سے باہر نکالو اور پوری کشتی والوں کی جان بچاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گنہگار کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے قرعہ ڈالا. جب سب کشتی والوں نے قرعہ اٹھایا تو وہ نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا. تو انہوں نے دیکھا یہ تو بڑے نیک اور بزرگ اور شریف انسان لگ رہے ہیں، تو کشتی والوں نے ان کو پھینکنے سے انکار کر دیا اور کہا دوبارہ قرعہ ڈالیں گے. جو دوبارہ قرعہ ڈالا پھر انہی کا نام نکلا. پھر ان کو تردد ہوا کہ ایسے بھلے آدمی اور شریف آدمی کو پھینکنا مناسب نہیں ہے، شاید ہم نے قرعہ ڈالنے میں غلطی کر دی. پھر تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا، پھر ان کا نام نکلا.
تو تینوں مرتبہ ان کا نام نکلنے کے باوجود کشتی والوں نے تو یہ طے کر لیا کہ ہم ان کو نہیں پھینکیں گے، یہ تو بڑے نیک اور بزرگ اور شریف انسان لگ رہے ہیں۔ لیکن یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں خود اپنے کو سمندر میں پھینکوں گا، اور ان کو اللہ کی ذات پہ یقین تھا کہ اللہ انہیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ان کو ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کو سمندر میں پھینکا، اور جیسے ہی وہ سمندر کے اندر گئے، ایک بہت بڑی مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لیا، ان کو نگل لیا۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر جب 3 دن پورے ہو گئے تو عذاب آیا، آسمان پہ جو ہے کالے کالے بادل آنا شروع ہوئے، اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا، اور پورے شہر میں ایک خوف اور اندھیرا چھا گیا۔ ساری قوم سمجھ گئی کہ وہ عذاب آ گیا۔ اب انہوں نے فوراً یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے پاس جائیں اور توبہ کریں اور ان کی دعوت کو قبول کریں تاکہ یہ عذاب ٹل جائے۔ لیکن یونس علیہ السلام وہاں کہا، وہ تو بیچ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ تو وہ ایک بڑے میاں کے پاس گئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں۔ تو ان بڑے میاں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم توبہ کرو، استغفار کرو۔ چنانچہ وہ سارے مرد، عورت، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ جانور سب بستی سے باہر نکلے، اور انہوں نے بھدے قسم کے کپڑے پہنے، اپنے سروں پہ انہوں نے مٹی ملی، اور اللہ کے سامنے خوب گر گڑا کے سچی اور پکی انہوں نے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور وہ عذاب جو قوم پہ کے سر پہ منڈلا رہا تھا وہ عذاب ٹل گیا۔ لیکن اب قوم کو ضرورت ہے کہ جب انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو اب اللہ کے دین کو سکھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ اور یونس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی صریح اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اب وہ یہاں مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنی اندھیروں میں، تاریکیوں میں ان کا وجود ہے۔ ایک تو رات کا اندھیرا ہے، اور پھر سمندر کا اندھیرا ہے، اور تیسرے نمبر پر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ اتنے اندھیریوں میں یونس علیہ السلام ہے۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مچھلی کے لقمہ لینے سے لے کر پیٹ کے اندر پہنچنے تک اس پورے عمل کے دوران ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تکلیف نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زخمی نہیں ہوئے، اور ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ اندر سے ہی سالم تھے۔ یہاں انہوں نے مختلف آوازیں سنی مچھلی کے پیٹ میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل میں القاء فرمایا، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ جو جانور ہیں اللہ کی جو تسبیح بیان کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ اس کی آواز ہے۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی، اور وہ جو مشہور دعا ہم سب پڑھتے ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہوں نے ان الفاظ میں دعا مانگی تھی، اور اللہ نے پھر اس دعا کو قبول کیا تھا، اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا فرمائی تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے چنانچہ ان کی توبہ قبول کی، اور ان کو حکم دیا کہ تم ساحل پر جا کر زمین کے کنارے پہ جا کے ان کو باہر اگل دو۔ چنانچہ مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا، ایک ایسی جگہ جو بالکل کھلا میدان تھا، وہاں پر نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، اور نہ دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی درخت اور کوئی سایہ۔ چنانچہ ایک کھلے میدان میں مچھلی نے جا کے ان کو منہ سے اگل دیا، باہر نکال دیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک قول کے مطابق 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں تھے، ایک قول کے مطابق 7 دن تک مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ تو اتنے دن جب مچھلی کے پیٹ میں رہے، نہ ان کو آکسیجن قاعدے سے ملا، نہ ان کا غذائی نظام وہاں پر صحیح طریقے سے چلا، تو یہ بہت بیمار اور بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اب بیمار ہیں، کمزور ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے،
اور کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ایسے کھلے میدان میں جہاں دھوپ کی تپش ہے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یقطین درخت وہاں اگ گیا ان کے لیے، اور وہ بڑا سایہ دار درخت بھی تھا، اور اس نے اس طرح ان کو اپنی آغوش میں لیا کہ وہ زمین کے جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی محفوظ ہو گئے، اور ان کو سایہ بھی مل گیا، اور اس درخت کے جو پھل تھے ان پھلوں کے ذریعے ان کو غذا بھی مل گئی. چنانچہ جب یہ چند دنوں کے اندر صحت یاب ہو گئے، فٹ ہو گئے، تو پھر یہ اپنے قوم کے پاس پہنچے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ساری قوم تو ایمان لا چکی ہے، اور ساری قوم ان کا انتظار کر رہی ہے. چنانچہ انہوں نے پھر اپنے قوم کے ساتھ وقت گزارا. تو یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اے نبی آپ حوت والے، مچھلی والے کی طرح مت بنیے گا، آپ ایسی کوئی جلد بازی مت کیجیے گا. اِذْ نَادَا وَهُوَ مَكْظُومٌ. جبکہ انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اس حال میں کہ وہ غم کی وجہ سے گھٹ رہے تھے. جب اپنی قوم کی انکار کی وجہ سے غموں سے چور ہو گئے تو اس گھٹن میں انہوں نے اللہ سے پکارا کہ اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل فرما، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ نکل گئے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اب انہوں نے جو دعا مانگی تھی اللہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے تو باہر آ گئے، لیکن یہاں باہر آنے کے بعد بھی وہ کوئی سیف نہیں تھے. انتہائی بیمار، کمزور، اور ایسی جگہ کہ جہاں کوئی کیئر نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ زمین کے جانوروں سے تحفظ کی کوئی صورت ہے، اور نہ دھوپ کی تپش سے بچنے کی کوئی شکل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو یہ تو یونس علیہ السلام تو انتہائی بری حالت میں ایک کھلے میدان میں پھینک دیے گئے تھے. اللہ ہی نے اپنے فضل سے وہاں یقطین درخت کو پیدا کیا جس نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا. فرماتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کا فضل ان کو نہ سنبھالتا. وہاں جو کیئر ہو رہی ہے ان کی، ایک بیمار کی، ایک پیشنٹ کھلے میدان میں پڑا ہوا ہے، وہاں کیئر کون کر رہا ہے؟ اللہ کا فضل، ان کے رب کا فضل. لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ تو بہت بری حالت میں کھلے میدان میں پھینک دیے گئے تھے. فاجتباہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے بعد ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اپنی اس آزمائش سے پہلے اللہ کے جس طرح وہ مقرب تھے، اللہ کی نعمتوں کے رحمتوں کے مستحق تھے، وہ صورتحال دوبارہ قائم ہو گئی. چنانچہ فرماتے ہیں ان کے رب نے ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور ان کو نیک لوگوں میں سے بنا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جب وہ نصیحت سنتے ہیں، نبی کی زبان سے اللہ کا پیغام سنتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے آپ کو گرا دیں گے. یعنی ایسا ان کے اوپر غصہ آتا ہے کہ لگتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا محاورہ، کہ میں نے جب یہ بات اس سے کہی تو غصے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کھا جائے گا. تو ایسا جب آپ ان کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں کافروں کو، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے، اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ قرآن جو ہے یہ تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یہ کوئی دیوانگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے. یہ جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ،
امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض مفسرین نے اس آیت کا ایک شان نزول بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ بعض مرتبہ کوئی اچھی چیز انسان دیکھتا ہے اور وہ حیران رہ جاتا ہے اس کی اچھائی اور خوبصورتی پر، تو نظر لگ جاتی ہے اور وہ فوراً وہ چیز ہلاک ہونے لگتی ہے، برباد ہونے لگتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ حق ہے، العین حق، حدیث میں آتا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ چنانچہ کفار مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجز آئے ہوئے تھے اور کسی بھی طرح آپ سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ہم حضور سے ہماری جان بچ جائے۔ چنانچہ وہاں ایک شخص تھا اور اس کی نظر بد بہت تیز تھی، انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں، اگر وہ گھوڑوں اور اونٹوں پہ بھی نظر ڈال دیتا تھا تو وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ تو کفار مکہ نے سوچا کہ انہوں نے اس کی خدمات حاصل کی کہ تم محمد کے اوپر نظر لگاؤ تاکہ یہ بھی نعوذ باللہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے حضور کے اوپر نظر لگانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اس کی نظر بد کا کوئی اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت سے اکابر سلف صالحین اور علماء کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی پہ کوئی نظر لگے، اگر سورہ قلم کی آخری ان 2 آیتوں کو پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے تو فوراً وہ نظر کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے نظر جو ہے غیروں کی نہیں لگتی، اپنوں کی زیادہ لگتی ہے۔ خود بعض مرتبہ ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے اپنی اولاد کو، کیونکہ جتنا زیادہ چیز اچھی لگے گی اتنی ہی نظر لگے گی، اور اولاد سے زیادہ اچھا کوئی اور انسان کو نہیں لگتا، لہذا ہماری اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے اپنے بچوں کو۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ان آیات مبارکہ کو پڑھ کر ہم دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل عافیت عطا فرمائیں گے۔ یہ چند باتیں اس صورت سے متعلق عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور بہت کام کی ہے کہ سورہ قلم کے شروع میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اور قلم اعلیٰ ہے لکھنے اور پڑھنے کا، تو بعض علماء کا یہ تجربہ ہے کہ جس دن کسی کا امتحان ہو، اختبار ہو، کسی بھی قسم کا کوئی ایگزام ہو، اگر اس دن فجر کی نماز کے بعد سورہ قلم پڑھ لی جائے 1 مرتبہ، ظاہر ہے کہ یہ 2-2.5 صفحے ہیں سورہ قلم کے، 5-7 منٹ میں آرام سے انسان پڑھ سکتا ہے۔ جس دن ایگزام ہے اس دن فجر کی نماز کے بعد اگر سورہ قلم پڑھ لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اور ہمارے اکابر کا اور سلف صالحین کا تجربہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اس امتحان میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.